بسم اللہ الرحمن الرحیم الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے 45ویں سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کے سبق میں الگ سے کوئی قاعدہ نہیں، البتہ معنی الکلمات سے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تسلم سلام کرتی ہے، تلعب کھیلتی ہے، احفظ یاد کرتی ہے، لا اضربها میں اسے مارتی نہیں، تساعد مدد کرتی ہے، احب محبت کرتی ہوں، تنام مبکرتاً سویرے سوتی ہے۔ صفحہ پلٹ لیجئے، اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ الدرس الخامس والاربعون التلمیذۃ فی المدرسۃ۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمیشہ سبق کے عنوان پہ توجہ رکھا کریں، کیونکہ عنوان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے بعد جو بھی گفتگو ہوگی، جتنی بھی بات آپ کو پڑھائی سمجھائی جائے گی، وہ اسی عنوان کے تحت ہوگی۔ التلمیذۃ فی المدرسۃ پڑھنے کے بعد ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ مدرسے کی ایک طالبہ ہے، اس کے بارے میں یہ پورا سبق ہے آج کا۔ اور مقصود کیا ہے؟ ہمیں یہ سکھانا کہ مؤنث کے جملے کس طریقے سے ہم نے لکھنے ہیں۔ اور اسباق کی اگر آپ ترتیب دیکھیں تو پہلے آپ کو واحد کے صیغے سکھائے جاتے ہیں، ان کا استعمال، پھر تثنیہ، پھر جمع۔ تو بالکل ایسے ہی ہے آج کے سبق میں آپ کو واحد سے متعلق جو ہے وہ واحد، مذکر، غائب، حاضر، یہ سارے صیغے آپ کو سکھائے جائیں گے۔ ہذہ عائشۃ، اب عائشہ کی وجہ سے جو ہم نے اس میں اشارہ استعمال کیا وہ ہے ہذہ۔ ہذہ بتاتا ہے، یا یوں کہیں کہ عائشہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کے لیے جو بھی اس میں اشارہ استعمال ہو وہ مؤنث کا ہو، لہٰذا ہم نے ہذہ کا استعمال کیا۔ ہی طفلۃ صغیرۃ، ہیا یہ ضمیر ہے مؤنث کی، کیوں؟ کیونکہ عائشہ کی بات ہو رہی ہے، ایک۔ نمبر دو، آگے بھی جو اس سے عبارت ہے طفلۃ صغیرۃ، کیونکہ عائشہ ہے لہٰذا وہ طفلۃ ہی ہوگی اور صغیرۃ ہی ہوگی، وہ طفل صغیر نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ مذکر کے لیے آتے ہیں۔ اور طفلۃ صغیرۃ کی وجہ سے جو ہم ضمیر لے کے آئے وہ ہے ہیا کی۔ تقوم فی الصباح الباکر، تقوم، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ صرف کبیر کو دیکھیں تو وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا، یقوم، یقومانی، یقومون، تقوم۔ تقوم ہے واحد مؤنث غائب، چوتھے نمبر کا صیغہ ہے یہ، ٹھیک؟ تو اس سے ہمیں یہ ان چیزوں کو جب ذہن میں آپ رکھیں گے تو سبق کا پڑھنا، سمجھنا، لکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تقوم فی الصباح الباکر۔ اب یہ جو عائشہ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں کہ وہ صبح سویرے اٹھتی ہے۔ وَتَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي فِي الْبَيْتِ، اور وہ وضو کرتی ہے اور نماز گھر میں ادا کرتی ہے۔ وَتَتْلُو الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ، اور قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے۔ وَتَأْخُذُ الْكُتُبَ، اب یہ دیکھیے یہ جو 4 نمبر کا صیغہ ہے یہ تمام جتنے بھی مختلف آپ کے افعال ہیں، تقوم ہو گیا، توضع ہو گیا، تصلی ہو گئی، تناول ہو گیا، تاخذ ہو گیا، یہ سب چوتھے نمبر کے صیغے کے مساوی ہی آپ نے استعمال کرنے ہیں، بھلے افعال میں تبدیلی آتی رہے۔ تو اگر یہ اصول ذہن میں ہوگا تو بہت آسانی رہتی ہے آدمی کو۔ وَتُصَلِّي فِي الْبَيْتِ، گھر پہ نماز پڑھتی ہے، وَتَتْلُو الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ، اور قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے۔ ثُمَّ تَنَاوَلُ الْفُطُورَ، پھر ناشتہ کرتی ہے۔ وَتَأْخُذُ الْكُتُبَ، اور کتابیں لیتی ہے۔ وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أُمِّهَا وَأَبِيهَا، اب یہ ہا کیوں آ گیا؟ عائشہ کی وجہ سے آیا، ٹھیک ہے؟ مذکر ہوگا تو ہو کی ضمیر ہوگی، مؤنث ہوگا تو ہا کی ضمیر ہوگی، اس وجہ سے ہم نے یہاں امی ہا اور ابی ہا کہا ہے۔ خالد کی بات ہو رہی تھی تو علی امی ہی و ابی ہی کی بات ہو رہی تھی۔ بس ان اصولوں کو ذہن میں رکھنا ہے ہم نے۔ وَتَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ، اگلی بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہم پڑھیں گے کہ ایک بچے صبح اٹھ کے اس نے کیا کیا، یہ سیم ایکٹیویٹی ہے جو پچھلے 5-6 دروس سے اکٹھی چل رہی ہے، فرق صرف کہاں آ رہا ہے؟ صیغے بدلنے میں آ رہا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے کہ اپنے سامنے آپ صرف کبیر کو کھول کے رکھ لیں، اور اس میں کیونکہ پوری لسٹ ہوتی ہے صیغوں کی،
تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہاں نشاندہی کر دینی ہے کہ بھئی آج کا سبق فلاں صیغے کا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو چوتھے نمبر کا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب، یہ سبق کی ابتدا اس سے ہوئی ہے، لہٰذا جتنے بھی افعال ہیں ان سب کو لکھنے کے لیے ان کو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا 4 نمبر صیغے کی اوپر، جسے ہم واحد مؤنث غائب کہتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں جی ترجع عائشۃ من المدرسۃ مساء، ٹھیک ہے، ترجع یہ رجوع سے ہے، پلٹنا، تو اب عائشہ جو ہے وہ مدرسے سے گھر لوٹتی ہے مساء، یہ 3-4 سبق پہلے ہی ہم نے صباحا مساء پڑھا تھا۔ مساء کا معنی ہے شام کو۔ وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أُمِّهَا وَتُسَاعِدُهَا فِي أُمُورِ الْمَنزِلِ، اب گھر لوٹ کے وہ کیا کرتی ہے کہ جی سب سے پہلے وہ اپنی والدہ کو سلام کرتی ہے۔ فَتُسَلِّمُ، ٹھیک ہے، فا کا مطلب ہوتا ہے پس اپنی والدہ کو سلام کرتی ہے، عَلَىٰ أُمِّهَا وَتُسَاعِدُهَا، اور مدد کرتی ہے کس کی؟ کی، یہاں پھر ہا کی ضمیر آ گئی ہے، فی امور المنزل، گھر کے کاموں میں، ثم تلعب مع اختها، پھر اس کے بعد اپنی بہن کے ساتھ کھیلتی ہے، وتقرأ دروسها، اور اپنے اسباق پڑھتی ہے۔ اب یہاں ذہن میں رکھیے گا، یہاں جو قرات کا ہم مفہوم اٹھائیں گے وہ مفہوم ہے تکرار کرنا، ٹھیک ہے نا، اصل تو ہم درسگاہ میں پڑھتے ہیں، تو گھر پہ آنے کے بعد ہم اس کا تکرار کرتے ہیں۔ ثم تأکل طعامها، اور پھر وہ اپنا کھانا کھاتی ہے، وتنام مبکرۃ، اور جلد سو جاتی ہے۔ تو یہ ہیں ایک طالبہ کی ایکٹیویٹیز جس میں اس نے مختلف کام کیے اور ہم نے ان کو بیان کیا۔ اب انہی ایکٹیویٹیز کو اگر ہم سوالات میں تبدیل کرتے ہیں، یا کوئی ہم سے سوال کرے اور انہی ایکٹیویٹیز کا ہم نے جواب دینا ہے، تو وہ ہمیں بتایا اور سکھایا جا رہا ہے۔ ایتھا الطفلۃ من انتی، ایتھا گزشتہ اسباق میں ایھا الاولاد یا خالد اس قسم کے جملوں سے مخاطب کیا گیا، اور یہاں جو ہے وہ مؤنث کی وجہ سے ایتھا الطفلۃ من انتی، اے بچی تم کون ہو۔ اب غور کیجئے گا، من انتی، انتا نہیں ہے، انتا مذکر کے لیے۔ اب جواب وہ کیا دیتی ہے؟ انا عائشہ، میں عائشہ ہوں۔ متی تقومین فی الصباح، اب یہاں غور کیجئے گا، یہ ہے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، تقومین، ٹھیک ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ صرف کبیر بھی کھول لیجئے، تو وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو صیغہ ہے اس کا کیا نمبر ہوا، 3 شروع کے مذکر کے غائب، 3 شروع کے مؤنث کے غائب، 3 شروع کے مؤنث کے حاضر، اس کے بعد یعنی 10ویں نمبر کا صیغہ ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہوگا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا وزن کیا ہے۔ متی تقومین فی الصباح، تم صبح کب اٹھتی ہو؟ تو جواب میں کہتی ہے اقوم فی الصباح الباکر، اقوم، یہ ہے واحد متکلم، اور اس میں مذکر مؤنث میں کوئی فرق نہیں ہوتا، متکلم میں مذکر مؤنث میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ خواہ واحد کے لیے ہو یا تثنیہ کے لیے یا جمع کے لیے۔ هل تصلین الفجر، اب اس نے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے پڑھا تھا کہ وتتوضأ وتصلی فی البیت، وہ گھر پہ نماز پڑھتی ہے۔ اب ہم اس سے ڈائریکٹلی سوال کر رہے ہیں، هل تصلین الفجر، جواب نعم اصلی الفجر۔ هل تقرؤین القرآن الکریم، نعم اقرأ القرآن الکریم۔ هل تذهبین الی المدرسة، نعم اذهب الی المدرسة۔ هل تسلمین علی امک، امی کی، ٹھیک ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے، کیونکہ کا مذکر کے لیے ہوگا اور کی تمہاری والدہ، تو مؤنث کے لیے کاف کے نیچے زیر لگتی ہے۔ نعم اسلم علی امی، یا آ گئی جس میں ہم کسی بھی چیز کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، جی ہاں میں اپنی والدہ کو سلام کرتی ہوں۔ هل تساعدینہا فی البیت، کیا تم اپنی والدہ کی گھر پہ مدد کرتی ہو؟ تو جواب ہے نعم اساعد، اساعد، اساعدو، ہا، یہ ہا کون ہے؟
یہ والدہ ہیں. اساعدها فی البیت. اب اگر والد کی مدد کرتی ہے کوئی بچی تو وہ بولے گی اساعدہ فی البیت. ٹھیک ہے. هل تلعبین مع اختک، کیا تم اپنی بہن کے ساتھ کھیلتی ہو؟ نعم العب مع اختی، جی ہاں میں اپنی بہن کے ساتھ کھیلتی ہوں. هل تضربینها، کیا تم اسے مارتی ہو؟ تو جواب ہے لا اضربها، میں اسے نہیں مارتی، بل احبها، بلکہ میں اس سے محبت کرتی ہوں. تو یہ تو تھا الحمدللہ آج کا سبق جو ہم نے پڑھ لیا. اب صفحہ پلٹ لیجئے، ہم چلتے ہیں اپنی تمرین کی طرف. دو قسم کی تمرین ہمیں ہدف میں ملی ہے، ایک ہے ترجم بالعربیہ اور دوسری ہے ترجم بالاردیہ. عربیہ میں ہم اردو سے عربی بنائیں گے. اور دھیان رکھیے گا جب بھی ہم عربی سے اردو یا اردو سے عربی بنا رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے جملے وہ ہوتے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں یا بھی گزشتہ یعنی اسی سبق کے پچھلے صفحے پہ وہ جملے کسی اور ضمیر کے ساتھ یا کسی اور صیغے کے طور پہ استعمال ہوئے ہوتے ہیں. لہٰذا معمولی سی تبدیلی سے ہم اپنا ترجمہ مکمل کر سکتے ہیں کتاب کے اندر رہتے ہوئے. سعیدہ کہتی ہے، تو کہتی ہے کے لیے کون سا استعمال ہو رہا ہوتا ہے صیغہ؟ تقول. ٹھیک ہے، تو ہم کیا اس کا ترجمہ کریں گے؟ تقول سعیدۃ، میں چھوٹی بچی ہوں. انا طفلۃ صغیرۃ. اب اگر آپ سبق کو دیکھیں تو ہم نے کہا تھا ہی طفلۃ صغیرۃ. اب کیونکہ اشارے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ وہ خود اپنا تعارف کروا رہی ہے، تو کیا کیا ہم نے؟ ہیا کو نکال کے انا وہاں لگا دیا تو ہمارا ترجمہ مکمل ہو گیا. میں اس اسکول کی طالبہ ہوں. انا، جب میں آ گیا تو انا آئے گا، لازمی سی بات ہے. ٹھیک ہے. انا تلمیذۃ فی المدرسۃ. اب یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سبق کا جو عنوان ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ التلمیذۃ فی المدرسۃ. تو ہمارا ترجمہ ہمارے عنوان سے مکمل ہو گیا. آگے کہتی ہے اپنا سبق پڑھتی ہوں اور اسے یاد کرتی ہوں. اقرأ درسی واحفظہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے پھر اسے کاپی میں لکھتی ہوں. ثم، پھر کا معنی ہے ثم، اسے کاپی میں لکھتی ہوں. اکتبہ فی الکراسۃ، کیونکہ درس مذکر ہے لہذا ہو کی ضمیر آئے گی. میری استانی مجھ سے محبت کرتی ہیں. استاذتی تحبنی. ٹھیک ہے، اور میں اس سے محبت کرتی ہوں. وانا احبها، میں ادب سے بیٹھتی ہوں. انا اجلس بادب. دیکھیں اجلس متکلم کی بات آ رہی ہے اور یہ جملہ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. میری ایک چھوٹی بہن ہے. لی اخت صغیرۃ. ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ کھیلتی ہوں. انا العب معها، ہا کی ضمیر بہن کی طرف جا رہی ہے. میں اسے مارتی نہیں ہوں. انا لا اضربها، کیونکہ بہن کی طرف ضمیر تھی لہذا ہم نے ہا کا استعمال کیا. یہ والی تمرین ہماری مکمل ہوئی. اب ہم چلتے ہیں اپنے ترجمے کی طرف. تقول الوالدۃ لابنتها، والدہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے استیقظی فی الصباح الباکر، صبح سویرے اٹھو. وتوضئی، اب یہ سارے امر کے صیغے آ گئے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے چند دن پہلے ہی امر پڑھا تھا. اگر مشکل ہو رہی ہو تو اس کو دوبارہ آپ پڑھ لیجئے، ان اصولوں کو دوبارہ پڑھ لیجئے امر کے. وتوضئی، وضو کرو. وصلی الفجر، وصلی لکھیں گے پھر آگے الفجر. وصلی الفجر فی البیت، اور گھر پر فجر کی نماز پڑھو. وتلی القرآن الکریم، وتل القرآن الکریم، اور قرآن کریم کی تلاوت کرو. ثم اذهبی الی والدک وسلمی علیہ، پھر تم اپنے والد کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو. اشربی الحلیب، دودھ پیو. خذی الکتب، کتابیں لو. واذهبی الی المدرسۃ، اور مدرسے جاؤ.
ادخلی فصلکی وسلمی علی معلمتکی وزمیلاتکی، اپنی درسگاہ میں داخل ہو جاؤ اور اپنی اساتذہ اور سہیلیوں کو سلام کرو، وجلسی بِأَدَبٍ، اور ادب سے بیٹھو، وَاقْرَئِي دُرُوسَکِ، اور اپنے اسباق پڑھو۔ تو الحمدللہ ہماری دونوں تمرینیں مکمل ہو گئیں۔ اب آج کے سبق میں ہمارے لیے نئی چیز سیکھنے کی تھی، وہ یہ تھی کہ جو مؤنث کے صیغے ہیں، حاضر کے، غائب کے، متکلم کے، ان کی ادائیگی واحد مؤنث کے لیے کس طریقے سے ہوگی۔ تو الحمدللہ جس کو ہم نے سیکھنے کی کوشش کی، طالبات کے لیے تو انشاءاللہ آج کا سبق آسان ہوگا، لیکن جو طالب ہیں یعنی جو بچے ہیں اس وقت، ان کے لیے تھوڑا سا یہ مشکل ہوگا، کیونکہ ان صیغوں کا استعمال ہمارے ہاں کم ہو رہا ہوتا ہے معاشرے میں، کیونکہ یہ زبان استعمال نہیں ہوتی، لہٰذا بہت ہی توجہ سے آپ سمجھ لیں، تھوڑا سا اسے یاد بھی کرنا ہوگا آپ کو کہ جو مؤنث کے صیغے ہیں وہ کیا ہیں، امر کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، اور جو مؤنث کے حاضر، غائب، متکلم کے لیے جو جملے بن رہے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔